وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کو اٹھائیں، اس امانت کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی ظلوم، بہت ظلم کرنے والا، جہول اور اپنے آپ پر یا جہالت والا، جاہل ہے۔ ظلم کرنے والا اور جہالت کرنے والا، یعنی انسان جو ہے وہ ظالم اور جاہل ہے۔ ظلوم مبالغے کا صیغہ ہے ظلم سے، اور جہول مبالغے کا صیغہ ہے جہل سے۔ سورہ احزاب کی یہ بالکل آخری آیات ہیں، آخری دو آیات، جہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، آیت نمبر 72 اور 73۔ اس سے ماقبل کی آیات میں قول سدید کا مقصد اللہ کریم نے بتایا تھا کہ ایمان والو تم بات سیدھی کیا کرو، اور بات درست اور سیدھی کرو گے تو اس سے تمہارے معاملات کی اصلاح ہوگی اور تمہارے لیے مغفرت کا سامان بھی ہوگا۔ گویا مغفرت کے لیے اور اصلاح معاملات کے لیے بات درست اور سیدھی کرنا تھی۔ اب یہ جو آخری دو آیات ہیں اس میں امانت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے یا ہم نے یہ امانت پیش کی تھی پہاڑوں کے اوپر بھی، آسمانوں کے اوپر بھی، زمین کے اوپر بھی اور پہاڑوں کے اوپر، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور وہ ڈر بھی گئے تھے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور یہ ظلوم اور جہول ہے، ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ تو اس سے مراد کون سی امانت ہے، کون سی چیز اٹھائی، کس طرح پیش کی؟ جب ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں یا آسمانوں کو دیکھتے ہیں یا زمین کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی باشعور مخلوق نظر نہیں آتی، تو ان پر کیسے پیش کی اور کیسے وہ ڈر گئے؟ کیا یہ تمثیلی انداز میں ذکر ہوا ہے یا واقعتاً ان کو پیش کیا تھا اور وہ ڈر گئے تھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ امانت سے مراد کیا ہے؟ وہ کون سی امانت ہے جو انسان نے اٹھا لی اور آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے نہیں اٹھائی اور وہ اس سے ڈر گئے؟ اس سے مفسرین نے اگرچہ اپنے اپنے پیرائے میں اور اپنے اپنے اسالیب کے اندر مختلف چیزیں مراد لی ہیں امانت سے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ جو مختلف چیزیں ہیں ان سب کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو مختلف چیزیں ہیں
وہ اپنی معنویت اور مقصدیت کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں. وہ حقیقت کے اعتبار سے اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ صرف لفظی فرق ہے، وگرنہ بات وہی ہے کہ ایک ہی مقصد اور ایک ہی معنی ہے جو ساری تفاسیر کے اندر اور مختلف اسالیب اور پیرایوں کے اندر اختیار کیا گیا. مثال کے طور پر ایک تو سب سے جو ظاہری اور عمومی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام دو قسم کے ہیں. ایک حکم ہے حکم تکوینی یا اس کو حکم کونی کہہ لیجئے، اور وہ حکم ایسا ہے کہ جس کے انکار کرنے کی اور اس حکم کی نافرمانی کرنے کی کسی کے پاس استطاعت نہیں. تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو حکم تکوینی یا حکم کونی کے تحت چلا رہا ہے. ایک خاص مشن کے تحت اور ایک خاص عمل کے اوپر زمین کو پیدا کر دیا، ایک خاص مشن کے اوپر آسمانوں کو پیدا کر دیا، خاص کام دے کے پہاڑوں کو پیدا کر دیا، درختوں کو پیدا کر دیا. انسانوں کو بھی کس طرح کے والدین کے گھر پیدا کیا، مرد بنایا کہ عورت بنایا، پھر ان کو رنگ کیسا بنایا، اس کے کتنے ہی باتیں، پورا کائنات کا نظام جو ہے، یعنی انسانوں کے بھی بہت سارے معاملات یہ حکم کونی کے تحت چل رہے ہیں یا حکم تکوینی کے تحت چل رہے ہیں. ایک دوسرا حکم ہے وہ ہے حکم شرعی یا حکم تشریعی، جس میں پہلے اختیار دیا جاتا ہے نافرمانی کا. حکم کونی میں تو نافرمانی کا اختیار نہیں، لہٰذا اس کے اندر سزا بھی نہیں ہے، اس کے اندر جزا بھی کوئی نہیں ہے، بالکل ایک فکسڈ ایک طرز عمل ہے. سورج چاند ستاروں کو بھی بنایا ہے تو ان کو خاص عمل دے دیا ہے اور وہ اپنے عمل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور جس طرح کا ان کو عمل دیا ہے وہ اسی طرح کا عمل کر رہے ہیں، اور کبھی بھی وہ سر منہ انحراف نہیں اس سے کر سکتے. اور ان کو خاص یعنی حکم کونی جو ہے وہ اللہ کریم نے ان کو دیا ہوا ہے. تو حکم شرعی جو ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم حکم کی فرما برداری کرو گے تو انعام ملے گا، ثواب ملے گا، اور اگر حکم کی نافرمانی کرو گے تو پھر اس کے نتیجے میں عذاب ملے گا. یعنی ثواب بھی ہے وہ کرنے سے جو کہ حکم کونی میں نہیں ہے، لیکن ساتھ عذاب بھی ہے نافرمانی کرنے پر. لہٰذا یہ شرعی حکم جو ہے، شرعی ذمہ داریاں جو ہیں، حکم کونی اگر اپلائی ہو تو اس میں اللہ کے حکم کی فرم برداری تو اس میں بھی ہے، لیکن اس میں کم از کم عذاب کا خطرہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ اس کے اندر اختیار ہے اور نہ اس کے اندر عذاب کا خطرہ ہے. اس میں ایک یعنی یہ انسینٹیو تو ہے کہ ثواب ملے گا. حکم شرعی میں انسینٹیو تو ہے، ثواب ملے گا، اور وہ ثواب ملتے ملتے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اور وہ جو حالی نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ انسان جو ہے فرشتوں سے بھی بہتر بن جاتا ہے، اور اس کی جو آہستہ آہستہ اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے حکم شرعی کی پابندی سے. حکم شرعی کی پابندی وہ امانت تھی، یہی وہ بوجھ تھا جو اللہ کریم نے پیش کیا پہاڑوں کے اوپر، یہی پیش کیا آسمانوں کے اوپر، اور یہی پیش کیا زمین کے اوپر. لیکن انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھی نہیں، ہم یہ نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس کی اہمیت کا احساس تھا، اور ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ٹھیک ہے ثواب ملے گا، لیکن اس کے نتیجے میں اگر ہم نافرمانی کر بیٹھیں گے، جہالت کا مظاہرہ کر بیٹھیں گے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو عذاب ہے وہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اس لیے ہم اس ثواب کو بھی نہیں لیتے اور ہم عذاب کے خطرے میں نہیں پڑتے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو شرعی حکم ہے یا جملہ اوامر و نواہی ہے، اس سے بڑھ کر ایک صفت امانت ہے جو اللہ کریم نے ہر انسان کے اندر، یہ اگر انسان نہ اٹھاتا تو یہ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے اندر ہوتی، اور یہ انسانوں کے اندر ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہوئی ہے، اور وہ اس صفت کا نام ہے صفت امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں ڈال دی. بالکل ایسے جیسے ہم ایمان ہے، اسی طرح امانت. اور
یہ امانت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث ہیں، لمبی احادیث، جس کا مفہوم یہ ہے یا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو امانت ہے نزلت فی جذر قلوب الرجال، یہ لوگوں کے دلوں کے وسط کے اندر یہ نازل کی گئی ہے، یعنی یہ باقاعدہ نازل ہوئی ہے امانت. اور ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ، پھر اس کی پرورش ہوئی ہے، قرآن سے بھی اس کی پرورش ہوئی ہے اور سنت سے بھی پرورش ہوئی ہے، وگرنہ نازل ہی اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ جو صفت امانت ہے، یعنی ایک تفسیر اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ صفت امانت جو اللہ کریم نے نازل فرمائی یہ ہو سکتی ہے، اس سے مراد یہ صفت امانت. اس پہ بھی میں بات عرض کر دیتا ہوں. اور اسی طرح ایک بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد روح ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد خلافت. ان تینوں کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ خلافت کس طرح سے مراد ہو سکتی ہے اور روح کس طرح سے مراد ہو سکتی ہے. دیکھیں، روح اگر نہ ڈالی جائے، جن لوگوں نے جن مفسرین کا خیال یہ ہے کہ انسان کے اندر جو روح ڈالی گئی یہی وہ روح تھی جو پیش کی گئی آسمانوں کے اوپر، جو زمین کے اوپر پیش کی گئی، جو پہاڑوں کے اوپر پیش کی گئی. انہوں نے کہا جی ہمیں روح نہیں چاہیے، ہم نے نہیں لینی. کیوں؟ روح کے نتیجے میں ذمہ داریاں جو ہیں وہ لاگو ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ امانت روح بھی ہو تو نتیجہ اس کا وہی ہے، اوامر و نواہی اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر شرعی حکم لاگو ہو جاتا ہے. ظاہر ہے شرعی حکم اگر روح انسان کے جسم میں سے نکل جائے تو جو انسان کا جسم ہے اس کے اوپر تو کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی، جو کچھ لاگو ہوتا ہے اس کی روح کے اوپر لاگو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نتیجہ تو احکام شرعی ہی ہیں اگر روح بھی اس سے مراد لی جائے، کیونکہ لہ الخلق والامر، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو تخلیق فرمایا، انسان کا جو جسم تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت خلق کی وجہ سے یا حکم خلق کی وجہ سے اس کو تخلیق فرمایا. اور جو اللہ کا امر ہے، امر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اور روح پھونک کے اس کے اوپر جو ہے وہ حکم شرعی لاگو ہو گیا، اور وہی اوامر و نواہی، وہی سارے کے سارے شرعی ذمہ داریاں. اور روح اگر نہ ہوتی تو شرعی ذمہ داریاں نہ ہوتیں، لہٰذا امانت سے مراد روح بھی لیا جائے تو نتیجہ اس کا وہی ہے کہ امانت سے مراد شرعی ذمہ داریاں ہیں. اور شرعی ذمہ داریاں آسمانوں نے نہیں اٹھائیں، زمین نے نہیں اٹھائیں، پہاڑوں نے نہیں اٹھائیں. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ شرعی ذمہ داریاں نہیں چاہیے، انسان نے اٹھا لی. اسی طرح ایک مراد خلافت ہے کہ خلافت کا وہ امانت تھی، خلافت کا بوجھ تھا جو انسانوں نے اٹھا لیا، آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے نہیں اٹھایا. ہو سکتا ہے خلافت بھی اس سے مراد ہو، لیکن وہ جو سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو وہ جو خلیفہ بنانے لگا ہوں اس کے اوپر فرشتوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ وہ تو زمین کے اندر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اس لیے کہ ان کو ایک تجربہ تھا کہ اس سے پہلے جن جو ہیں وہ اس زمین پر بسیرا کر چکے تھے اور ان کا طرز عمل یہی تھا کہ انہوں نے خون بہایا تھا اور انہوں نے فساد کیا تھا. اس بنیاد پر فرشتوں نے کہہ دیا کہ اب جو انسان تو بنانے لگا ہے یہ بھی اسی طرح کا کام کرے گا. لیکن خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ اور وہ کہتے ہیں خلیفہ بنانا ہی وہ بوجھ تھا، خلیفہ بنانا ہی وہ امانت تھی جو اللہ کریم نے آسمانوں پہ پیش کی، زمین پر پیش کی، پہاڑوں پہ پیش کی. انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اٹھا لیا. خلیفہ، انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے. لیکن خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ بڑی تفصیل سے گفتگو سورہ بقرہ کے اس مقام پر ہو گئی تھی جہاں میں نے عرض کیا تھا، جہاں اللہ کریم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا مطلب خلف یخلق فوقمانا، پیچھے آنا بھی ہوتا ہے، پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے. جب ہم خلیفہ کو عمومی معنوں میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نائب. اور جب ہم نائب کہیں تو نائب تو ہمیشہ عمل کرتا ہے اصل کی غیر موجودگی میں، تو اللہ کی ذات تو کبھی غیر موجود ہوتی ہی نہیں. لہذا انسان ان معنوں میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نائب ہو، لیکن یہ ان معنوں میں اللہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ کا یہ معنی ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کے پیچھے چلے. یہ خلیفہ ان معنوں میں ہے، خلیفہ کہ اللہ کے حکم کے پیچھے چلنے والا ہو. لہذا ہر انسان
اس کو ایک یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے پیچھے چلے، اور اللہ کے کون سے احکام ہیں جس کے پیچھے چلنا ہے؟ یہ ظاہر ہے یہ وہی شرعی احکام ہے جس کی میں نے پہلے عرض کی کہ اس سے مراد شرعی احکام ہے۔ امانت، انا عرضنا الامانۃ، کہ ہم نے امانت پیش کی، تو یہ امانت اصل میں شرعی احکام تھے جو اللہ کریم نے آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ پیش کیے، کسی نے نہیں اٹھائے اور انسان نے اٹھا لیے۔ لہٰذا اس سے مراد خلافت بھی لے تو بھی نتیجہ وہی ہے کہ اس سے مراد وہ شرعی احکام ہے، تو روح مراد لیں تو بھی اس سے مراد شرعی احکام ہے۔ اگر اس سے مراد صفت امانت لیں جو انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور اس کو پھر انسانوں نے سیکھا ہے قرآن سے، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ، کہ انہوں نے پھر قرآن سے اس کو پرورش کی ہے اور سنت سے اس کی پرورش کی ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ امانت ڈال دی ہے، اور بہت سارے لوگ آپ کو امانت دار اور دیانتدار ملتے ہیں۔ تو یہ امانت وہ ہے جس کے بارے میں پھر دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت امانت اٹھا لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لوگ صبح اٹھیں گے، ان کے دل میں امانت بالکل نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں یعنی اسی میں ایک سٹیپ یہ ہے کہ یہ اٹھیں گے تو بس ایسے نشان باقی رہ جائے گا امانت کا، پھر یہ صبح اٹھیں گے تو امانت بالکل اٹھا لی جائے گی، لوگوں کے اندر دیانتداری رہ ہی نہیں جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گویا یہ صفت امانت ہے۔ تو صفت امانت ہو تو انسان کیا کرتا ہے؟ صفت امانت ہو تو بھی انسان اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ امانت اصل میں کہا جاتا ہے چیز کسی کی ہو اور اس کو آپ اپنی خواہش کے برعکس اس کی حفاظت کریں۔ خواہش جتنی مرضی کوئی ہو لیکن آپ اس کی حفاظت کریں، اسی کو امانت کہتے ہیں۔ امانت جو کسی کے بھروسے پر کوئی چیز دی جائے وہ امانت ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ نے انسان کو امانت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کوئی بھی امانت ہے وہ اس لیے دی ہے کہ یہ اپنی خواہشات کے برعکس اس امانت کی حفاظت کرے، اور امانت ہوتی وہ ہے جس کی خواہشات کے برعکس حفاظت کی جاتی ہے۔ گویا شرعی احکام جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے کہ انسان اپنے خواہشات کو چھوڑے، خواہشات کو پیچھے کرے اور اس امانت کی حفاظت کرے۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، شرعی احکام۔ وہی اللہ کریم نے انسان کے دل کے اندر صفت امانت کے طور پر لگائی۔ لہٰذا جب آپ ان تمام مفاہیم کو، وہ چاہے شرعی احکام ہوں، اوامر و نواہی ہوں، یا صفت امانت ہو، یا روح ہو، یا خلافت ہو، ان سارے احکام کو یا ساری جو اس کے مختلف تفسیریں ہیں، ان سارے مفاہیم کو جب آپ جوڑتے ہیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ انسان کو جس بات کا پابند بنایا گیا ہے وہ شرعی احکام ہے، اور اس امانت سے مراد جو اللہ نے آسمانوں کو پیش کی، زمین کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی اور انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اس امانت سے مراد وہی شرعی احکام تھے، انہوں نے حکم شرعی لینے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی چیز کے پاس، کسی بھی مخلوق کے پاس اختیار بھی نہیں ہے اور وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ انسانوں کے علاوہ ایک مخلوق اور ہے، وہ جنات ہیں۔ جنات مکلف ہیں لیکن جنات براہ راست مکلف نہیں ہیں، ان کو براہ راست مکلف نہیں بنایا گیا، ان کو بالتتبع انسانوں کے پیچھے، یعنی اولین جو اس کے مکلف ہیں وہ انسان ہیں، لہٰذا نبی بھی انسانوں میں آئے ہیں، جن جو ہیں وہ انسانوں کے پیچھے ہیں، لہٰذا وہ اعمال کے مکلف تو بنائے گئے ہیں لیکن انسانوں کے پیچھے، اسی وجہ سے جو نبی آئے ہیں وہ صرف انسانوں میں آئے ہیں، جنات کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، کیونکہ تتبع ہیں، وہ پیچھے پہ چلنے والے ہیں، بالاصل نہیں ہے۔ بالاصل ان کو کوئی خصوصیت نہیں دی گئی، بالاصل ساری خصوصیات جو دی ہیں وہ اللہ نے انسان کو دی ہیں، ذمہ داری جو بالاصل دی گئی ہے وہ انسانوں کو دی گئی اور انسانوں نے اٹھائی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس کا ایک اور جو حدیث کے اندر لفظ امانت کے حوالے سے ایک ذکر آتا ہے کہ جب کسی
اعرابی نے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو پھر انتظار کرو قیامت کا۔ اللہ، امانتیں ضائع ہونے لگیں تو گویا وہ جو حدیث ہے کہ انسان کو صفت امانت دلوں کے اندر اللہ نے نازل کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اٹھا لے گا، وہی صفت امانت جو قرآن سے انہوں نے سیکھی، جو حدیث سے انہوں نے سیکھی، لیکن بالآخر یہ اٹھا لی جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے، اور صحابی کہتا ہے یہ پہلی حدیث تو میں نے دیکھ لی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے امانت نازل کی ہے، لیکن دوسری حدیث میں نے ابھی نہیں دیکھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگ کہا کریں گے کہ فلاں قبیلے کا جو فلاں آدمی ہے اس کے اندر امانت ہے، یعنی امانت اس قدر انقا ہو جائے گی، نایاب ہو جائے گی کہ لوگ مثال دیا کریں گے کہ فلاں جو دور دراز قبیلہ ہے اس فلاں قبیلے کے فلاں شخص کے اندر امانت موجود ہے، باقی سب سے یہ اٹھا لی جائے گی۔ اللہ اکبر! تو شاید ہم وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں، صحابہ نے تو نہیں دیکھا تھا، ہم تو وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو دیانتدار آدمی نظر ہی نہیں آتا، اور ڈھونڈنا ہو تو پھر کہیں کہیں ہم پر بتاتے ہیں ہاں جی پورے بازار میں وہ جو فلاں دکان ہے، فلاں دکان والا جو ہے وہ امانتدار دیانتدار آدمی ہے۔ اللہ اکبر! ان ساری باتوں کا یہی مطلب ہے، اگر اس امانت کو بھی کہیں کہ فلاں آدمی فلاں جگہ کے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتا، وہ اوامر و نواہی کی پابندی کرتا، وہ شرعی احکام کی پابندی کرتا۔ اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو پھر انتظار کرو قیامت کا، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر خود ہی اس نے پوچھ لیا اعرابی نے، کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ کیسے ضائع ہوگی امانت، اس کا ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب کسی کو عہدے اور مناصب ایسے لوگوں کو پیش کیے جانے لگیں جو اس کے اہل نہیں ہیں، عہدے اور مناصب نااہل لوگوں کے پاس جانے لگیں، فانتظر الساعہ، تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ بہرحال امانت سے مراد حکم شرعی کی پابندی ہی نکلتا، اور گویا اب اس سے یہ بات نکھر کر سامنے آ گئی کہ اللہ کریم نے یہ امانت سپرد، اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کی تھی، انا عرضنا الامانۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ جو انسان نے یہ امانت اٹھائی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے امانت بنائی اور انسان کو دے دی، ایسا نہیں ہوا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے اس کو آسمانوں پر پیش کیا، والارض والجبال، آسمانوں پر زمین پر، کتنے بڑے بڑے وجود، اللہ، آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فابین، انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنھا، کہ وہ اس کو اٹھائیں۔ یہ اہمیت کے پیش نظر اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سب نے اتنے بڑے بڑے وجود ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا، واشفقن منہا، اس سے ڈر گئے۔ لیکن انسان کیسا ہے، وحملھا الانسان، انسان نے اٹھا لی وہ امانت، یہ نہ ڈرا اور نہ اس نے انکار کیا، اس نے خاموشی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کی اور اس نے وہ اٹھا لی۔ اللہ اکبر! اب یہ جو سوال ہے جو میں نے شروع میں رکھا کہ یہ امانت جو ہے اس کو ہم کیٹیگرائز کر کے شرعی احکام جب کہتے ہیں، یعنی ان سارے خلاصے سے دو سوال، ایک تو یہ کہ یہ خلاصہ کہاں سے نکلا، یہ خلاصہ ایک تو سارے مفاہیم کی تفسیر سے نکلا، اور اصل الاصول بات یہ ہے کہ مفسر قرآن، ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری باتیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرض تھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تھا کہ جو چیز اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے اس کا مفہوم وہ صحابہ کو بتا کر جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا۔ لہٰذا جس بات کا مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو اس کے بارے میں تو ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں، خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جس کا مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور پھر اس کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، جو حبر الامہ یعنی امت کے سب سے بڑے عالم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ وہ فرماتے ہیں، علامہ طبری نے ان کا قول اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر یہ بیان کی، الامانہ الفرائض، امانت سے مراد فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، یعنی احکام شرعی، حکم شرعی کے تحت ہی فرض ہوتا ہے نا، باقی جو احکام کونی ہیں یا احکام تکوینی ہیں، تکوینی احکام کے تحت تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ اگر کوئی شخص مرد ہے، کوئی شخص عورت ہے، کوئی خاص قسم کے والدین کے گھر پیدا ہو گیا ہے، کوئی انگریزوں کے گھر پیدا ہو گیا ہے، کوئی براؤن نسل کے اندر پیدا ہوا ہے، کوئی بلیک نسل کے اندر پیدا ہوا ہے، یہ سارے احکام کونی ہیں، اور احکام کونی کے تحت ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی گئی۔ کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کی شکل کیسی ہے، کسی کی شکل کیسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام کونی انسانوں کے اوپر بھی لاگو کیے ہیں اس کے اوپر کوئی فرض عائد نہیں ہوتا۔ فرض جو عائد ہوتا ہے وہ احکام شرعی کی وجہ سے عائد ہوتا ہے۔ لہٰذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الامانہ الفرائض، یہ جو امانت ہیں یہ اس سے مراد یہ فرائض۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کریم نے فرمایا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے امانت جو ہے اس کو پیش کیا پہاڑوں پر، زمین پر، اور یعنی آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر۔ ہم نے اصل میں یہ کہا تھا، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کریم نے ان سے یہ کہا تھا ان ادوہا، اگر وہ فرائض کی ادائیگی کریں گے اصابہم، تو ان کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ فرائض کو ضائع کر دیں گے تو عذبہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کرے گا۔ یہ تھی وہ بات جس سے وہ ڈرے۔ اللہ، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَرِهُ ذَلِكَ، انہوں نے پھر یہ ناپسند کیا کہ انہوں نے کہا کہ خواہ مخواہ مصیبت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ ثواب کے چکر میں ہم اپنے آپ کو عذاب کے خطرے میں مبتلا کر دیں۔ ثواب حاصل کرنے کے لیے ان ادوہا اصابہم، اگر وہ فرائض کی ادائیگی کریں گے تو ثواب تو ملے گا، لیکن دوسری بات بڑی خطرناک ہے کہ وَإِن ضَيِّعُوهَا عَذَّبَهُمْ، اگر یہ فرائض کو ضائع کریں گے تو ان کو پر عذاب ہوگا۔ اس بات کو سارے جو یہ تینوں قسم کے بڑے وجود ہیں انہوں نے فَكَرِهُ ذَلِكَ، انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا، وَأَشْفَقُوا مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، اور پھر یہ ڈر گئے، یہ ناپسند کیا اور ڈر گئے، اور یہ جو ڈرے ہیں اور ناپسند کیا ہے اور انکار کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من غیر معصیت، یہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں انکار کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اٹھا لو اور انہوں نے کہا کہ نہیں 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 ہم نے نہیں اٹھانا، انکار کر دیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ من غیر معصیت، انہوں نے نافرمانی نہیں کی اللہ کی، نافرمانی کے طور پر انکار نہیں ہوا، وَلَٰكِن لِتَعْظِيمًا لِدِينِ اللَّهِ، بلکہ وہ اللہ کے دین کی عظمت کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا ہے کہ اللہ یقوم بہا، کہ یہ اس کو قائم نہیں کر سکیں گے، اس تعظیم کی وجہ سے، اللہ کے دین کی عظمت کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا کہ ان سے قائم نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کی کہ ہم اللہ کا دین قائم نہیں کر سکیں گے تو آپ یہ ہمیں نہ دیں، اور انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا۔ اللہ،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عرضها علی آدم، پھر اللہ نے اس کو اسی ذمہ داری کو پیش کر دیا آدم علیہ السلام کے پاس، یعنی آدم بطور انسان آدم کے اوپر پیش کیا، فقبلها، انہوں نے قبول کر لیا، بما فیہا، جو کچھ بھی اس میں تھا اس کو قبول کر لیا، وَهُوَ قَوْلُهُ، یہ ہے اللہ کریم کا قول، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ وہ ظالم اور جاہل تھا، غرم بِأَمْرِ اللہ، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر یہ ہے، غرم بِأَمْرِ اللہ، اس کو اللہ کے حکم کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں جو ہے اپنے اوپر یہ فرائض عائد کر کے میں کتنا بڑا رسک لے رہا ہوں، اس کو اللہ کے حکم کی یہ سمجھ نہیں آئی، وگرنہ یہ اتنا بڑا جہالت کا کام نہ کرتا اور اتنا بڑا ظلم کا کام نہ کرتا۔ انہو کان ظلوما جہولا، یہ ہے ہی ظلوم، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، جہول اور بہت زیادہ جاہل۔ یہ ظلم اس اعتبار سے کہ اتنے بڑے فرائض اور اتنی بڑی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر ڈال کے اپنے اوپر ظلم کیا، ظالم اس اعتبار سے، اور جاہل اس اعتبار سے کہ اس نے نتیجے کا ادراک ہی نہیں کیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجے کو سمجھا ہی نہیں، اس اعتبار سے یہ جاہل بھی ہے۔ بہرحال کان ظلوما جہولا، یہ اس کے بڑے بہت سارے جہات جو ہیں وہ مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک تو کان ظلوما جہولا کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان ہے ہی ظلم کرنے والا اور جاہل، اور ایک اس کا معنی ہے کانا چونکہ ماضی سے ہے تو اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تھا ظالم اور جاہل، یعنی فرائض اٹھانے سے پہلے یہ ظالم اور جاہل تھا، اب جب اس نے فرائض اٹھا لیے تو ظالم اور جاہل نہیں رہا۔ بعض لوگوں نے ابن آدم کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ مفہوم بھی پیش کیا ہے کہ تھا یہ کانا ظلوما جہولا، اس سے پہلے یہ ظلوم تھا اور جہول تھا، یعنی سب سے زیادہ ظالم اور سب سے زیادہ جاہل تھا، اور جب اس کے اوپر فرائض عائد ہو گئے تو اب یہ ظلوم بھی نہیں رہا اور یہ جہول بھی نہیں رہا، بلکہ یہ اس کے اپوزٹ ہو گیا۔ اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے ظلم کا اپوزٹ ہے عدل، اور ظلم میں نے پہلے بھی بتایا مبالغے کا صیغہ ہے، تو ظلم کے مقابلے میں مبالغے کا صیغہ ہوگا عدول، اور جہول جو ہے یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے مقابلے میں ہوگا علوم، بہت بڑا عالم۔ گویا یہ پہلے بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل تھا، اور جب اس کے اوپر امانت کی ذمہ داری عائد ہو گئی تو اب یہ ظلم بھی نہیں رہا اور جہول بھی نہیں رہا، اب یہ عدول اور علوم ہو گیا ہے۔ گویا اس کے اوپر وہ فرائض عائد ہونے کی وجہ سے یہ اس قدر اشرف المخلوقات بن گیا ہے۔ وہ جو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کے اوپر بہت بڑی اس کو عظمت دی ہے، اس کو تکریم دی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو تکریم دی ہو وہ ظلوم اور جہول بن جائے؟ بلکہ پہلے یہ ظلوم اور جہول تھا، جب اللہ نے اس کو تکریم دی تو اب یہ عدول اور علوم بن گیا۔ گویا بہت زیادہ عدل کرنے والا اور بہت زیادہ پڑھا لکھا اور علم والا بن گیا۔ یہ گویا فرق پڑا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی امانت کا بوجھ پڑنے کے بعد۔ ہو سکتا ہے یہ بات بھی درست ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تیسری بات جو حجت اللہ البالغہ کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، اور مجھے بھی وہ بات زیادہ قرین قیاس لگتی ہے اور دل کو لگتی، وہ یہ ہے
کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ظلم اور جہول، اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے ظلم کیا یا اس نے جہالت کا مظاہرہ کیا، یہ تو نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کی ہے، انہو کان ظلوما جہولا، کہ یہ ظلم بھی تھا اور جہول بھی تھا۔ تو جس شخص کے اندر یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ جس کے اندر ظلوم بننے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر عدول بننے کی بھی صلاحیت ہے، اور جس کے اندر جہول بننے کی صلاحیت ہے اس کے اندر علوم بننے کی صلاحیت بھی ہے۔ لہٰذا ان دونوں صلاحیتوں کو یہاں اللہ کریم نے انسان کی صلاحیت کا ذکر کیا ہے کہ جو ظلم ہو سکتا ہے وہ عدول بھی ہو سکتا ہے، اور جو جہول ہو سکتا ہے۔ انسان کی جو عمومی کیفیت ہے وہ تو وہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جہالت کا اظہار کرتا ہے، وہ اس نے جلدی کی ہے نا، اس نے سوچا ہی نہیں، جو کچھ آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے سوچا، اس نے نہیں سوچا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس پیدا ہی جلدی میں کیا گیا، یعنی اس کے سٹرکچر کے اندر جلدی ہے، جلدی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، تو اس کے اندر جلدی ہے، اس نے جلدی سے لے لیا، اس نے سوچا ہی نہیں۔ تو ظلم اور جہول جو دو صلاحیتیں ہیں، اسی طرح عدول اور علوم بھی دو صلاحیتیں ہیں، اور شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کا خیال یہ ہے کہ انسان کو ان دونوں قسم کی صلاحیتوں کے درمیان چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب یہ فرائض ادا کریں گے تو یہ عدول اور علوم بن جائیں گے، اور فرائض ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ بہت نیچے آ جائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے اس کو فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلی، پھر ہم اس کو بہت ہی نیچے انتہائی جو ہے وہ پستی کے اندر ہم گرا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے فرائض کو پورا کرتا ہے تو پھر یہ عدول بن جاتا ہے، بہترین عدل کرنے والا، اور جب یہ فرائض ادا نہیں کرتا تو یہ بدترین ظلم کرنے والا بن جاتا ہے، اور اگر یہ فرائض ادا کرتا ہے تو پھر یہ علوم سب سے بڑا جاننے والا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر جو ہے وہ حق اور باطل کا فرق کر دینے والا پیمانہ لگا دے گا، تم خود فیصلہ کر سکو گے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، تمہارے اندر پیمانہ لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ تو پھر ایک بہترین انسان بنتا ہے، اور وہ جو بہترین انسان بنتا ہے وہ واقعتاً اشرف المخلوقات ہوتا ہے ساری مخلوقات سے۔ وہ جو میں نے ابھی حالی کا بھی حوالہ دیا کہ اس نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انسان اگر محنت کر لے تو پھر وہ ساری مخلوقات سے بہتر ہے، لیکن اگر محنت نہیں کرتا پھر یہ ظلم اور جہول ہے، انہو کان ظلوما جہولا۔ تو یہ دونوں قسم کی ٹینڈنسیز اصل میں اللہ کریم نے بتائی ہیں شاہ ولی اللہ کے بقول، یہ دو ٹینڈنسیز ہیں، عدول اور ظلم، یہ ایک دو انتہائیں ہیں، اسی طرح علوم اور جہول یہ دو انتہائیں ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں فجور بھی ہے، اس میں تقویٰ بھی ہے، دو ٹینڈنسیز ہیں اس کے اندر۔ تو اسی طرح ظلم اور عدول کی دو ٹینڈنسیز، اور جہول اور علوم کی دو ٹینڈنسیز، یہ انتہائی عالم فاضل بھی بن سکتا ہے اور جاہل بھی بن سکتا ہے، اور یہ ظالم لوگوں کے حقوق برباد کرنے والا بھی بن سکتا ہے، اور عدول ہر شخص کو اس کا حق دینے والا بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا یہ انسان کی دونوں قسم کی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہیں۔ ایک سوال رہ گیا کہ یہ جو آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو پیش کی تھی تو یہ تمثیلی انداز میں بیان ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو تینوں وجود ایسے نہیں ہیں جن کے اندر شعور ہو، تو یہ تمثیلی انداز میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ پہلے ہم نے ان کو پیش کی اور پھر انہوں نے نہیں اٹھائی تو انسان نے اٹھا لی۔ تو یہ گویا ایک تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے یہ تمثیلی انداز میں ہو، اور بہت سارے مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یہ تمثیلی انداز میں ہے تو حقیقی انداز میں نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے
کہ ہم حقیقی بات کا انکار اس وقت کریں اور کسی چیز کو تمثیلی اس وقت قرار دیں جب اس کا حقیقی انداز میں امکان نہ ہو۔ تو کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر کوئی چیز پیش کرے اور وہ باقاعدہ آگے شعوری طور پر انکار کرے، کیا اس بات کا امکان نہیں ہے؟ اس بات کا امکان تو ہے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن میں مختلف مقامات پر یہ بات فرما دی ہے کہ جتنے بھی وجود ہیں وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سطح کا شعور رکھتے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ آپ کو اگر کوئی چیز معلوم ہوتی ہے جس میں شعور کا امکان ہی کوئی نہیں ہے، وہ پتھر ہے۔ پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی امکان نہیں، اور اس کو مثال دی جاتی ہے کہ جب کسی کے اندر کوئی احساس ختم ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں پتھر دل ہو گیا۔ تو پتھر ہی ایک ایسی مثال ہے جس کو گویا سارے تمام وجودوں سے سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ بے حس مخلوق اگر سمجھی جاتی ہے تو وہ پتھر ہے۔ تو اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر فرما دیا کہ پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہوتے جتنے آپ سمجھتے ہیں۔ لوگوں کے دل، لعنتی دل جو ہوتا ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ پتھر کے اندر شعور ہوتا ہے، لعنتی دل کے اندر شعور نہیں ہوتا۔ اللہ، جن کے اوپر لعنت ہو جائے ان کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اللہ۔ اور قرآن نے کہا کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے گر جاتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں جن کے اندر سے پانی نکل آتا ہے اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے ان کے اندر شعور ہے۔ جو گر جاتے ہیں، جن کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، تو کوئی نہ کوئی شعور کی سطح ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا، مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ مختلف چیزوں کے اندر کوئی نہ کوئی شعور کا لیول تو ہے۔ جیسے سورہ نور کے اندر فرمایا کہ یہ جو زمین و آسمان کی ہر چیز ہے اور درمیان میں اڑنے والے پرندے بھی، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کہ تو نے دیکھا نہیں کہ زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز، آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے آسمان بھی، زمین میں بھی جو کچھ ہے زمین بھی، درمیان میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی شعور تو رکھتے ہیں نا، کوئی شعور کی سطح تو ہے۔ بلکہ آگے فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر مخلوق اس کو معلوم ہے کہ اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے اور اس نے تسبیح کیسے کرنی ہے۔ اللہ، سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ یہ تسبیح کرتے ہیں، ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے، پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی اپنی تسبیح ہے۔ اور پھر آگے اسی صورت کے اندر آگے فرمایا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ، پہاڑ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب پہاڑوں میں شعور تھا یا شعور کی کیفیت کوئی پیدا کی جاتی تھی جس سے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ساتھ پرندے بھی پڑھتے تھے، پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے شعور کا کوئی لیول ان کے اندر موجود ہے اور موجود ہو سکتا ہے۔ جب موجود ہو سکتا ہے تو ہمیں تمثیل مراد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں کہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے حقیقی طور پر ان کے اوپر پیش کی تھی امانت، اور انہوں نے حقیقی طور پر انکار کیا۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے معصیت کے طور پر انکار نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دین کی عظمت کی وجہ سے انکار کیا کہ وہ یہ ذمہ داری لے نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ یہ جو آیت ہے نا اگلی، اور سورہ احزاب کی آخری آیت، یہ پورا جو منظر نامہ ہے جو ابھی تک ہم نے اس آیت کے اوپر بحث کی ہے کہ اس سے مراد جو بھی جس نے بھی لیا ہے، نتیجہ اس کا وہی ہے کہ اس سے مراد اوامر و نواہی اور شرعی ذمہ داریاں ہیں اور شرعی فرائض یا حکم شرعی ہے۔
یہ اس کی وضاحت کر دیتی ہے یہ آیت. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ عذاب کرے منافقین اور منافق مردوں اور منافق عورتوں پر، والمشرکین والمشرکات، مشرک مرد اور مشرک عورتوں پر، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو ماننے والے مرد اور ماننے والی عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے. گویا وہ جو حکم شرعی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو عذاب دیتا ہے اور ماننے والوں کو معاف کر دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. دیکھیں امانت کی بات ہوئی ہے، اس پہ ایک شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے ظلوماً جہولا کا ترجمہ پتہ کیا کیا؟ بڑا خوبصورت ترجمہ کیا. وہ کہتا ہے بے ترس نادان. ظلوم کا ترجمہ کیا بے ترس اور جہول کا ترجمہ کیا نادان. انسان بے ترس نادان ہے، اس نے اس لیے امانت اٹھا لی، یہ بے ترس نادان. اس کو یہی نہیں سمجھ آئی کہ امانت پوری کرنا اور امانت کی ذمہ داری پوری کرنا کتنا مشکل کام. کیونکہ امانت جو ہے وہ اپنی خواہشات کے برعکس اس کی حفاظت کرنا ضروری ہوتی ہے. اور جو شخص اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کے، اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواہشات کو پس پشت ڈالنا چاہے اور امانت کی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہے، اس پہ بڑی قوت لگتی ہے، بڑی طاقت لگتی ہے، بڑی محنت لگتی ہے. یعنی ایک عام آدمی بغیر محنت کے وہ اپنی خواہشات سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. اس کو اگر خواہشات کے پیچھے پڑ گیا تو امانت ضائع ہو گئی. امانت کو بچانا ہے تو خواہشات کے برعکس امانت کی حفاظت کرنی پڑے. لہذا جو شخص تو مان گیا اللہ تعالیٰ کی بات، اس نے طے کر لیا کہ اللہ میں امانت کی حفاظت کروں گا، اس نے یہ طے کر لیا اور اس نے محنت بھی کی، کوشش بھی کی، لیکن اس سے ہو سکی یا نہیں ہو سکی اس کو چھوڑ دے. اس سے ہو سکی چاہے نہیں ہو سکی، اس نے محنت پوری کی دیانتداری کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ فرمایا ہے اللہ کریم نے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. جو اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کیوں؟ وہ مانے ہیں، انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کے برعکس محنت کی ہے، لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. مشرکین اور منافقین مرد اور عورتیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے اس ذمہ داری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. لہذا شاہ عبد القادر اس میں بڑی خوبصورت ایک لنک پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج بھی کسی کے پاس امانت رکھی جائے نا، تو اگر امانت وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس نے امانت کی حفاظت میں کوتاہی کی ہے تو امانت اس سے پوری کی جاتی ہے، اس کے ذمہ ہوتی ہے. اور اگر اس نے کوتاہی نہیں کی نا، اس نے حفاظت میں کوتاہی نہیں کی، پھر بھی ضائع ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا بار نہیں ہے. یعنی یہ آج بھی حکم یہی ہے امانت کے بارے میں. قرض کے بارے میں اور حکم ہے، امانت کے بارے میں اور حکم ہے. آپ کسی کے پاس امانت رکھیں اور امانت جس کے پاس رکھی گئی ہے اس نے پوری حفاظت کی ہو، لیکن پھر بھی ضائع ہو جائے، چور چوری کر کے لے جائے یا کسی اور طرح سے ضائع ہو جائے، تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے حفاظت پوری کی تھی اور ضائع ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. اور اگر کسی نے حفاظت ہی پوری نہیں کی، اس کی حفاظت کا وہ جو فریضہ تھا وہ ادا ہی نہیں کیا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پوری کی پوری امانت کا بوجھ اس کے اوپر پڑتا ہے. یہی اللہ کریم نے قانون بتایا ہے. اب یہ آیت پڑھیے، آپ کو کتنا مزہ آئے گا کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. ان کو اللہ عذاب کرے تاکہ اللہ عذاب ان کو کرے. یہ ساری امانت اللہ کریم نے انسانوں کو اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تاکہ نہ ماننے والے مشرک مرد اور عورتیں، منافق مرد اور عورتیں
منافق بھی وہ ہوتا ہے جس نے مانا کوئی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی بات کو، وہ پکا کافر ہوتا ہے، اس نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہوتا۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوں جنہوں نے نہیں مانا، ان کو اللہ عذاب کرے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو اہل ایمان مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے مان لیا ہے، محنت کی ہے، فریضہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی پوری ہمت لگائی ہے، کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر۔ سبحان اللہ، یہی قانون ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا۔ غفور فعول کے وزن پہ وہی مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے ظلوم اور جہول مبالغہ کا صیغہ ہے، اسی طرح غفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحیم فعیل کے وزن پر ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ، اس نے یہ قانون بنایا ہے، اس کے اندر رحم بھی ہے، اس کے اندر مغفرت بھی ہے۔ اس نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خام خواہ مصیبت میں پھنس گئے ہوں۔ انسانوں کے اوپر تو رحمتیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج الحمدللہ یہ سورۃ الاحزاب مکمل ہو گئی۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا